کہ جتنا ہو سکے استغفار کرو. کچھ نہیں، اپنی زبان میں بولو یار، انگلش میں بولو، اردو میں بولو، گجراتی میں بولو، جو تمہاری لینگویج اس میں بولو اللہ مجھے معاف کر دو. جا رہا کیا آپ کا بولو اللہ مجھے معاف کر. آہستہ بولو، زور سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن آلویز سے میرے کریم تو مجھے معاف کر. forgive me, forgive me, forgive me, forgive me. معاف کر. افضل ترین عبادت ہے، معصومین کا واسطہ دیتے. اور ایک بات بولو، بڑا جملہ ہے، استغفار کرنے سے، سوری کرنے سے غرور بھی ٹوٹتا ہے. جو ہمارے پاس غرور ہے، تکبر ہے، ایگو ہے، ایریگنٹ ہے نا، وہ غرور ٹوٹے گا. اور غرور ٹوٹے گا تم پھر مومن بنو گے. شیطان نے کچھ نہیں کیا، غرور میں اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے کہا تھا کہ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، نکل جائے اس. اللہ سب کو برداشت کرتا، غرور کو برداشت نہیں کرتا. ظلم عظیم ہے. اینی اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہمارے غرور کو توڑ دے، معاف کر دے. تو آپ نیت کر رہے کہ پہلی رات، جس کی بھی آج پہلی رات، آپ کو نہیں معلوم کس کی پہلی رات، 1000 آدمی کی اگر ہے خدا نہ خواستہ، تو جب نور کا تشت، رحمتوں کا تشت فرشتے لے کے ان پہلی رات کے مردوں کے پاس جاتے، وہ پوچھتے ہیں، اندھیرا ان کی روشنی میں بدلا، پوچھتے ہیں کہ پروردگار یہ روشنی آئی کیسے؟ فرشتوں سے فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں مومن نے لندن میں، فلاں لڑکے نے، فلاں لڑکی نے تیرے لیے صدقہ دیا تھا پہلی رات کا، اس کی وجہ سے تیری لحد میں روشنی آئی. وہ مردے کو بتایا جاتا کہ دیکھو یہ مومن تھا، اس مومن لڑکے نے، اس مومنہ لڑکی نے دیا ہے. تو وہ ہاتھوں کو اٹھا کے 1000 آدمی دعا کریں گے آپ کے لیے کہ پروردگار اس کی طرف سے، یہ ہم کو جانتا نہیں تھا، یہ ہم کو پہچانتا نہیں تھا، ہم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ہم سے کوئی دوستی نہیں تھی، لیکن اس نے صرف ایک مومن کے لیے اس نے کام کیا. مولا کے ارشاد کے اوپر کہ پہلی رات کا لوگوں کو صدقہ دو. اللہ تو آج ہماری لحد میں اس نے روشنی کر دی، رحمت کر دی، تو اب اس کی زندگی میں روشنی کر دی. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر. تمہارے آنے والے کتنی بلائیں مصیبتیں جو ٹل جائیں گی، کتنی بلائیں مصیبتیں یہ ہونے سے ٹل جائیں گی. اور ایک بات یہاں پہ بولوں، سب سے بڑی کرم پروردگار کا یہ، آپ نے 1000 آدمی کے لیے پہلی رات کا صدقہ دیا مثال کے طور پر، اور آپ دیتے رہے ہر مہینے، ہزاروں لاکھوں کے لیے آپ نے صدقہ دیا ہے پہلی رات کا. ٹھیک ہے، 10 سال 20 سال کے بعد آپ کا انتقال ہے، آپ کی پہلی رات آئی. جب آپ کی پہلی رات آئی، آپ کی اولاد آپ کے لیے کرے یا نہ کرے، کوئی رشتہ دار کرے یا نہ کرے، جو تم نے انویسٹمنٹ کیا ہے 20 سال سے، وہ ساری نیکی کریم پروردگار تمہارے اوپر پلٹا دے گا. پھر تم کو کوئی وحشت کی ضرورت نہیں ہوگی، تمہاری لحد میں پھر اندھیرا نہیں ہوگا. یہ کرم ہے میرے اللہ کا. میرے معصومین کہتے کہ ساری وہ رحمتیں تمہارے پاس بھی آئیں گی. اسی لیے ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت محمد اور آل محمد ہے. اب ان کے زندگی کو دیکھو کہ وہ لوگ کیسا کر رہے ہیں. تو ایصال ثواب آلویز اتنا فائدہ ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ میں بولتا نا کہ کرم ہے پروردگار، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب موت آئے گی تمہارا عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا، تمہارے عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا، لیکن میں اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں کروں گا. کتنا کریم ہے، کتنا مرسی. اس لیے بار بار بول رہا یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین کی تسبیح پڑھو، یا رحمانو یا رحیم کی تسبیح پڑھو. یہ میرے کریم کا پروردگار، اس کے نام جتنی اس کے ناموں کی تسبیح پڑھو گے یار تمہاری زندگی بدلے. اور بیوی کی تسبیح، میری بس ختم کر رہا مجلس، 45 منٹ کی مجلس. مظلوم بیوی کی تسبیح جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، وہ تسبیح ضرور پڑھو. کتنی دیر کی ہے؟ 1 منٹ کی. 34 ٹائمس اللہ اکبر، 33 الحمدللہ، 33 سبحان اللہ، جو تمہاری نماز کو قبول کراتی ہے. واجب نہیں ہے تسبیح، مستحب ہے. نماز واجب ہے، لیکن معصوم کہتے ہیں کہ تمہاری واجب نماز کو اگر تم کو قبول کرانا ہے تو میری مظلوم دادی کی تسبیح پڑھو، میری بیوی کی تسبیح پڑھو. تو یہ کتنا بڑا فرق. یہ تسبیح پڑھا محرومین کے لیے، اور یہ بولو کہ اللہ یہ تسبیح کا ثواب میری ماں کو، میرے باپ کو، میرے بھائی کو، میری بہن کو دے دو. جب پلیز میرے آخری جملے، جب تم دوسروں کے لیے، مرحومین کے لیے، مجبور لوگوں کے لیے، ہیلپ لیس لوگوں کے لیے، جتنی سیمیٹریز میں لوگ ہیں، قبرستانوں میں لوگ ہیں، سارے کے سارے مجبور ہیں، ہیلپ لیس ہیں. جب تک دنیا میں تھے تو ان کے پاس طاقت تھی، اب طاقت نہیں ہے، اب پاور نہیں ہے.
دیکھو یہی سب سے بڑا میسج ہے کہ جو طاقت تھی، جو تم بات کرتے تھے، جو تم چلتے تھے، کتنے غرور اور تکبر کے ساتھ چلتے تھے، کس طرح بات کرتے تھے. اسی لیے اس کو کنڈیم کیا ہے کہ غرور اور تکبر کو چھوڑو. آلویز تھنک کہ موت اگر آ جائے گی تو پھر مجھے بچانے والا کون ہے. اعمال صحیح ہوں گے تو تمہاری لیے رحمت ہے. تو مظلوم بی بی کی تسبیح نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھتے ہو نا، 2 دفعہ پڑھو. میں 2 یا 3 منٹ کا یہ ہوم ورک ہے، 2-3 منٹ سے زیادہ آپ کو نہیں جاتی. ایک تسبیح اب پڑھ کے بولو اللہ اس کا ثواب، سارے بیماروں کو شفا دے دے اور سارے مرحومین کو اس کا ثواب. اب تک جو تسبیح پڑھی میری مرحوم ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو، آپ کو اندازہ نہیں ہے. ارے جب نماز قبول کرا سکتی، کیا تمہارے ماں باپ کے درجات کو بلند نہیں کر سکتی؟ یہ تسبیح مظلوم بی بی زہرا ہے، کسی اور کی تسبیح نہیں ہے. اب اللہ کی مدح ہے، اللہ کے نام ہے، کسی اور کا نام نہیں ہے. اب صرف 34 اللہ اکبر، 33 الحمدللہ، 33 سبحان اللہ.